پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہے آج کی تازہ خوشخبریاں۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مغربی زون کے بارڈر مینجمنٹ کے لیے ہمارا بروقت اقدامات کی وجہ سے آج چیلنجز کے باوجود پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پارلیمانی کشمیر کمیٹی، سینٹ اور قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹیوں پر مشتمل وفد نے GHQ کا دورہ کیا۔ وفد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک مکمل انٹریکٹیو سیشن کیا۔ وفد کو سیکیورٹی انوائرمنٹ سمیت سرحدوں کی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مغربی زون کے بارڈر مینجمنٹ کے لیے ہمارے بروقت اقدامات کی وجہ سے آج چیلنجز کے باوجود پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ آرمی چیف نے خطے کی پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی بحالی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کشمیری کاز اور کشمیری عوام کے لیے پاک فوج کی حمایت اور عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن و استحکام خواب رہے گا، جبکہ ہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی 13 سپتمبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 13 سپتمبر کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صدر کے خطاب، قانون سازی، نئے پارلیمانی سال کے کیلنڈر پر گفتگو کی گئی۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے بتایا کہ 13 سپتمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت عارف علوی خطاب کریں گے۔ پارلیمانی سال کا آغاز صدر مملکت کے خطاب سے ہوگا۔ اس موقع پر اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ مؤثر قانون سازی سے درپیش چیلنجز پر قابو اور درپیش مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے پارلیمانی سال میں زیر التوا قوانین کی منظوری دی جائے گی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق قوانین ترجیحی بنیاد پر منظور کیے جائیں گے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ تیسرے پارلیمانی سال میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد بلز منظور کیے گئے۔ بجٹ اور عوامی اہمیت کے حامل امور پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ قومی اسمبلی کے 3 سال کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ کریڈٹ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کو جاتا ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ نئے پارلیمانی سال کا کیلنڈر تیار کر لیا گیا ہے۔ کیلنڈر ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ عام آدمی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح، وزیر اعظم کی اشیاء ضروری کی قیمتوں میں استحکام کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء ضروری کی قیمتوں میں استحکام کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام آدمی کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انتظامی اقدامات کے نتائج سامنے آنے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء شوکت ترین، خسرو بختیار، اسد عمر وزیر خوراک، مشیر تجارت، فروخ حبیب معاون خصوصی، چیف سیکرٹریز اور دیگر سرکاری حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں مہنگائی میں کمی اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے پر مشاورت کی گئی اور وزیر اعظم کو بنیادی اشیاء ضروری کے طلب و رسد اور ان کی قیمتوں پر بریفنگ دی گئی۔ اقوام متحدہ کی درخواست پر PIA کا طیارہ ادویات لے کر کابل پہنچ گیا۔ افغانستان میں ادویات کی قلت کے سبب PIA کا خصوصی طیارہ عالمی ادارہ خوراک کی درخواست پر ضروری ادویات لے کر افغانستان پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک کی درخواست پر PIA کا خصوصی طیارہ انسانی ہمدردی مشن پر ضروری ادویات کی ترسیل کے لیے افغانستان پہنچ گیا۔ خوراک و ادویات PIA کی خصوصی بوئنگ 777 نے دبئی سے مزار شریف پہنچا دی۔ ترجمان PIA کے مطابق ادویات کی کمی کے باعث افغان بھائی مشکلات کا شکار تھے۔ ایسی صورتحال میں کارگو طیارہ کا مقصد افغانستان میں ادویات کی قلت کے سدباب کے لیے اقوام متحدہ کی ہر ممکن حد تک معاونت کرنا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق مزار شریف میں پرواز کی لوڈنگ اور زمینی انتظامات کے لیے PIA کی آپریشنز ٹیم جہاز کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ٹیم نے CEO PIA کے معاون خاص ایئر وائس مارشل عامر حیات کی سربراہی میں سفر کیا اور زمین پر متعلقہ انتظامات سنبھال لیے۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے کامیاب مشن پر ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے سیکرٹری اور وزیر خارجہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سندھ میں 6 سپتمبر سے 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کو ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کو 6 سپتمبر سے صوبے بھر کے تمام نجی اور سرکاری شعبوں کے اسکولوں اور کالجوں میں کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
یکم سپٹمبر سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کا امکان۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت توانائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے سفارشات موصول ہو گئی ہیں، جس میں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ چین کی نئی کورونا ویکسین ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی 77% مؤثر۔ بیجنگ چین میں تیار کردہ نئی ویکسین زیفی ویکس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے تمام اقسام کے خلاف 82%، جبکہ خطرناک ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی 77% مؤثر ہے۔ زیفی ویکس کا اصل تکنیکی نام ZF-2001 ہے، جسے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اور چونگ کنگ زیفی پروڈکٹس کے ضلع ادارے انوئی زیفی لونگ کوم نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ نیوزی لینڈ سے سیریز کے لیے 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیمز میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ PCB سے جاری اعلامیہ کے مطابق نیوزی لینڈ کی ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز پر مشتمل 2 طرفہ سیریز میں شرکت کے لیے 11 سپٹمبر کو اسلام آباد پہنچے گی۔ طالبان پہلے سے مختلف اور اس بار کافی مثبت ہیں: شاہد افریدی۔ قومی ٹیم کے کپتان شاہد افریدی نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیر باد کہنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا PSL میرا آخری ایونٹ ہو۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد افریدی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے آخری سیزن کھیلوں، اور اگر ملتان سلطانز نے ریلیز کیا تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلوں گا۔ واضح رہے کہ شاہد افریدی اس سے قبل بھی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں اپنا آخری سیزن کوئٹہ گلیڈیٹرز سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین PCB کی تبدیلی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی سسٹم کو تبدیل کرنا ہو تو صرف چہرے تبدیل نہ ہوں، اور تبدیلی کا نعرہ گراس روٹ لیول سے ہونا چاہیے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان نے کہا کہ طالبان کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے معاملات پہلے سے مختلف ہیں، اس بار وہ کافی مثبت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کو کام اور سیاست میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ کرکٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ینگ سٹنرز کے گانے وائی ناٹ میری جان کے چرچے۔ پاکستانی ریپ گلوکاروں طلحہ انجم اور طلحہ یونس، جو ینگ سٹنرز کے نام سے جانے جاتے ہیں، نے حال ہی میں نیا گانا وائی ناٹ میری جان ریلیز کیا ہے، جسے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ برگر کراچی جیسے گانے سے مقبولیت پانے والے ینگ سٹنرز نے اس مرتبہ بھی اردو زبان میں ریپ سانگ ریلیز کر کے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔